اسلام آباد کے قلب میں شہر کی تیز رفتار زندگی، بلند عمارتوں، چکا چوند روشنیوں، ہجوم، اضطراب اور بے سمتی کے بیچ ایک باوقار، مطمئن، سنگین و سنجیدہ عمارت خاموشی سے کھڑی ہے، ایسی کہ اسے دیکھ کر روح کو ایک عجیب سکون میسر آتا ہے، جسے دنیا جامع اہل بیت علیہم السلام کے نام سے جانتی ہے۔ یہ محض ایک مدرسہ نہیں، یہ تعلیم کا مرکز، تربیت کا ماحول اور قیادت کی اماجگاہ ہے۔ ایسا جامعہ جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے دینی مدارس پر اپنے علمی، فکری اور تربیتی نقوش ثبت کیے ہیں۔ یہاں قدامت اور جدت کا حسین امتزاج اور نجف کا متین اسلوب ایک جدید افق پر زندہ نظام کی صورت میں جلوہ گر ہے۔ تعلیم، تربیت، قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ، کلام، تفسیر اور شخصیت سازی باقاعدانہ تربیت کو یوں ایک لڑی میں پرویا گیا ہے جیسے ایک ہی تسبیح کے دانے ہوں۔ نصف صدی سے جامع اہل بیت علیہم السلام طالب علم کو صرف عالم نہیں بناتا، صاحب کردار انسان، صاحب بصیرت رہبر اور خدمت کے قابل فرد بنا کر بھیجتا ہے۔ یہاں نحو، منطق، فلسفہ، فقہ و اصول کے ساتھ تحقیق، تجزیہ، مکالمہ اور معاشرتی ذمہ داری بھی سکھائی جاتی ہے۔ اسی شعور نے جامع اہل بیت علیہم السلام کو بجا طور پر ام المدارس بنایا، وہ سرچشمہ جس نے 30 سے زائد مدارس اہل بیت کو جنم دیا، اور یہی وہ درسگاہ ہے جس کے فارغ التحصیل آج دنیا بھر میں ہدایت کے سفیر بنے کھڑے ہیں۔ یہ درسگاہ صرف محفل درس نہیں، بزم قلم اور منبر ہدایت بھی ہے۔ یہیں سے ماہنامہ الزہرا کا اجرا ہوا، جو فکر اہل بیت، عصری مباحث اور علمی تجزیے کا معتبر منبر ہے۔ یہیں تفسیر الکوثر جیسی عظیم، عمیق اور زمانہ شناس تفسیر لکھی گئی، جس نے قرآن فہمی کو استدلال، عرفان اور عصر حاضر کی ضرورتوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ جامع اہل بیت علیہم السلام کی تربیت طلاب تک محدود نہ رہی، دروس، مجالس فکر اور تربیتی ورکشاپس کے ذریعے ہزاروں نوجوانوں، اساتذہ، پروفیسرز اور دانشور فکر و بصیرت کے نئے آفاق سے روشناس ہوئے۔ یہاں آنے والا ہر فرد خود ایک میر کارواں بن کر اٹھا، ہدایت کا چراغ لیے اپنے سماج کے اندھیروں میں روشنی پھیلانے والا۔ یوں جامعہ نے صرف علماء نہیں بلکہ انٹلیکچول شخصیات تیار کیں، جو تنقیدی شعور اور اخلاقی وقار کے ساتھ ملت کے ذہنی افق کو روشن کر رہی ہیں۔ اسی جامعہ کی کوکھ سے ایک اور روح پرور نظام پھوٹا، اسوہ ایجوکیشن سسٹم۔ پاکستان بھر کے شہروں، قصبوں اور بستیوں میں ہزاروں طلباء و طالبات کو متوازن، پاکیزہ اور معیاری تعلیم دینے والا یہ اسکول نیٹ ورک اسی حوزہ کی فکر کا تسلسل ہے، اور آج بھی اسوہ کا مرکزی ہیڈ کوارٹر جامع اہل بیت علیہم السلام کے احاطے میں قائم ہے۔ گویا حوزہ علمیہ اور عصری تعلیم ایک ہی دل کی دو دھڑکنیں ہیں جو ملت کے مستقبل کو روشن کر رہی ہیں۔ آج کی یہ شان و شوکت، یہ منظم عمارتیں، یہ بھرپور نظام، یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ سب کبھی جنگل کے کنارے ایک چھپر سے شروع ہوا تھا۔ آئیے وقت کو پلٹائیں اور اس داستان کو اس کے منبع تک لے چلیں۔ 70 کی دہائی، نجف اشرف، قرآن و اطرت کا وہ گہوارہ جہاں ہر صحن درسگاہ اور ہر دیوار کتاب تھی۔ اسی افق پر دو عظیم آفتاب روشن تھے، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ سید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان علمی آفتابوں کی شعاعوں سے فیض پا کر ایک اور آفتاب پاکستان کے افق پر طلوع ہونے والا تھا، محسن ملت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ وطن واپسی سے قبل انہوں نے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی۔ مرجع اعلیٰ نے فقط اجازت نہ دی، وکالت، حمایت اور دعاؤں کا سایہ بھی عطا فرمایا۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس فکر کو سراہا، مشورے دیے اور خط و کتابت کے ذریعے یہ علمی رشتہ قائم رکھا۔ یوں نجف کا علم، نجف کی مرجعیت اور ایک نوجوان کا درد ملت مل کر اسلام آباد کی مٹی کے لیے باران رحمت بننے کو تھے۔ دور اندیش نگاہ نے
پاکستان کو دیکھا اور اسلام آباد کو منتخب کیا کہ جس شہر سے فیصلے نکلتے ہیں وہیں سے دین کی روشنی بھی اٹھنی چاہیے۔ F-74 کی بنجر زمین، 14,000 روپے اور 14 معصومین علیہم السلام کی برکت۔ پھر تاریخ مرجعیت میں پہلی بار کسی ادارے کے آغاز کے لیے مرجع اعلیٰ نے اپنے فرزند سید جمال خوئی رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ کیا، اور وہ بھی اس وقت جب شیخ محسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ محض 35 سال کے ایک طالب علم تھے۔ یہ اعتماد، یہ شناخت مرجعیت ہی کر سکتی تھی۔ خیمہ نصب ہوا، اہل خیر جمع ہوئے اور سید جمال خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع اہل بیت علیہم السلام کا سنگ بنیاد رکھا۔ نجف کی خوشبو اسلام آباد کی مٹی میں اتر گئی۔ وسائل کم تھے، ارادے فولاد، ایک چھپر، چند طالب علم اور ایک مرد مومن جو بیک وقت استاد بھی تھا، معمار بھی، مہندس بھی، ناظم بھی اور مصنف بھی۔ ایک دل میں کتنے جہان آباد تھے۔ آج یہ عظیم الشان عمارت اپنی جلالت و شان کے ساتھ اسلام آباد کے قلب میں ایستادہ ہے۔ کلاس رومز، دفاتر، ہاسٹل، لائبریری، ڈائننگ ہال، دارالقرآن کی نورانی فضا اور اسوہ ایجوکیشن کا ہیڈ آفس سب اس خواب کی تعبیر ہیں۔ 50 برس بعد بھی لوگ رک کر دیکھتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کسی فرم نے نہیں، ایک فقیہ، محقق اور عاشق اہل بیت علیہم السلام نے بنایا۔ نصف صدی کے اس سفر میں جامع اہل بیت علیہم السلام سینکڑوں علماء و محققین دنیا کے گوشے گوشے کو دے چکا ہے۔ پاکستان سے افریقہ، یورپ، خلیج اور مشرق بعید تک یہی فارغ التحصیل منبر، درسگاہ، تحقیق، میڈیا اور سماجی اداروں میں ہدایت کے چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ یہ نصاب، یہ تربیتی روش اور شخصیت سازی کا یہ نظام دنیا بھر کے مدارس کے لیے نمونہ ہے۔ یہ سب کوئی منصوبہ بندی نہیں، ایک عاشق اہل بیت کے دل کا صدقہ ہے۔ جامع اہل بیت علیہم السلام ایک عمارت نہیں، ایک روح ہے۔ وہ روح جو نجف سے اٹھی، اسلام آباد کی مٹی میں رچ گئی اور آج عالم تشیع بلکہ عالم اسلام کے افق پر علم، تقوی اور بصیرت کی صورت میں چمک رہی ہے۔ محسن ملت نے جو بیج بویا وہ درخت آج بھی پھل دے رہا ہے اور آنے والی نسلیں اس کے سائے میں پلتی رہیں گی۔ ایک شخص گیا، قافلہ چھوڑ گیا، ایک چنگاری تھی، شعلہ محشر ہو گئی۔ یہ ہے جامع اہل بیت، نصف صدی کا وہ قصہ جس نے دارالحکومت کی مٹی میں نجف اشرف کا جلال، نسیم نجف کی مہک اور عشق ولایت کی ازلی روشنی یوں رچا بسا دی کہ اس کی خوشبو اب پورے پاکستان کے افق پر علم، عشق اور ولایت کا دائمی حالہ بن چکی ہے، اور آنے والی نسلوں تک یہ سفر روشنی جاری رہے گا۔